أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں خفیہ اور علانیہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قائم نہیں رہتے ہیں مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے اپنے مس سے مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جس نے دوبارہ وہی عمل کیا تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ناشکر گزار اور گنہگار مجرم کو ناپسند کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنج و ملال میں مبتلا ہوں گے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ما باقی سود چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. پس اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تم کو اصل مال لینے کا حق ہے. نہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے سہولت حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو. اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کی پوری جزا یا سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سورہ البقرہ کا 38واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. اس رکوع میں دو کردار ایک دوسرے کے مد مقابل کی حیثیت سے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، اور ہماری انسانیت اور شرافت اور اعلیٰ انسانی اور اسلامی حس اور اقدار کے پیش نظر ہم سے توقع قائم کی گئی کہ ہم ان دونوں کرداروں میں سے جو کردار ہماری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو اسے اختیار کریں، جو ہمارے افراد و معاشرے کے لیے بہتر ہو اسے اپنائیں. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں سے کون سا کردار اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور کون سا مقبوض ہے، اور کس کریکٹر کے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے اور کس کریکٹر کے لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے. آئیے دیکھیں وہ کون سے دونوں کردار ہیں.
دنیا میں جس قدر بھی کردار پائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کچھ تصورات کام کرتے ہیں۔ ہر کردار کی شعوری یا غیر شعوری کچھ ذہنی بنیادیں ہوتی ہیں۔ آدمی جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے وہ اپنے تصورات کے تحت کرتا ہے، اور جو اعمال اور تصرفات بار بار کرتا ہے وہی اعمال اور حرکات اس کی عادات اور اخلاق بناتے ہیں، اور عادتوں کے مجموعے ہی کو سیرت، کریکٹر یا کردار کہتے ہیں۔ جو دو قسم کے کردار یہاں پیش کیے گئے ہیں ان دونوں کے پیچھے بھی خاص قسم کے عقائد، نظریات، افکار اور تصورات کام کرتے ہیں۔ پہلا کردار رکھنے والے لوگ کائنات کو بے خدا فرض نہیں کرتے ہیں، وہ خدا کا وجود، توحید اور اس کی تمام صفات تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا طبعی نظم اور تدبیر اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھی ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی ایک مخلوق نور سے پیدا کی ہے اور اس کو کائنات کے انتظام پر لگا رکھا ہے۔ وہ مخلوق اللہ کی وفادار اور فرما بردار ہے اور معصیت کی صلاحیت ہی سے محروم ہے۔ اس کردار کے لوگوں کا یہ بھی اذعان ہے کہ اللہ نے انسان کی ساری ضرورتیں پوری کی ہیں اور اس کی سب سے اہم ضرورت بھی پوری کی ہے، یعنی اس کی ہدایت اور رہنمائی کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس نے پیدا بھی کیا، زندگی کے اسباب بھی مہیا کیے، مقصد پیدائش، مقصد حیات اور مقصد اجتماعیت بھی بتایا ہے، دستور زندگی اور زندگی کے لیے قوانین، احکام اور ہمہ پہلو ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس غرض سے اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم کیا، کتابیں اتاری، پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ آخری کتاب بھی آخری نبی پر اتار دی۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان چونکہ عقل و فہم اور ارادہ و اختیار رکھتا ہے اور اسے دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اسے ایک دن آخرت میں اپنے مالک حقیقی کے دربار میں دوبارہ زندہ ہو کر حاضر ہونا ہے، اور زندگی کے ذہنی، قلبی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی اور مذہبی، انفرادی اور اجتماعی ہر پہلو کا حساب دینا ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی میں مالک حقیقی کی مرضی پوری کرتا رہا ہوگا وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے بجائے کسی اور کی مرضی پوری کرتا رہا ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اس طرح انسان یا تو جنت سے ہمکنار ہوگا یا دوزخ سے دوچار ہوگا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، یا ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم۔ یہ ہیں وہ ذہنی بنیادیں جن کے تحت پہلا کردار بنتا ہے۔ اس کردار کے لوگوں کی چند نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ اس کردار کے لوگ اپنی معاش کے سلسلے میں دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بنتے، وہ اپنی ذہانت، اپنا وقت، محنت، دولت اور صلاحیت استعمال کر کے حلال طریقوں سے روزی کماتے ہیں اور حلال مصارف میں صرف کرتے ہیں، اور اگر اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے تو وہ اپنی جائز ضرورتوں سے مزید اور حاجات اصلیہ سے زائد روزی راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، دریا دلی کا ثبوت دیتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے رات دن خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کردار کے لوگ اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کی ہدایت کے مطابق ہر قسم کے حرام مال اور حرام ذرائع معاش سے باز رہتے ہیں۔ سود، بیاج، قمار سے اور دھوکہ فریب کے ہر کاروبار سے، شراب اور سور اور مردار سے، لوٹ مار، چوری اور ڈکیتی اور کسی طرح کے ظلم ستم کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال سے ان کا دامن زندگی پاک ہوتا ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتے، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ اور بندوں دونوں کے مالی حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کردار کے لوگوں کا دامن زندگی کفر، انکار اور ناشکری اور معصیت سے پاک ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایک طرف بھلائیوں سے مزین ہوتی ہے اور دوسری طرف منکرات سے پاک ہوتی ہے۔ اس کردار کے لوگ ان تمام حقائق پر ایمان رکھتے ہیں جن پر ایمان لانے کی قرآن دعوت دیتا ہے، اور پوری زندگی میں زندگی کے تمام گوشوں اور میدانوں میں ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کردار کے لوگ اللہ سے ترساں اور لرزاں زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت اور ہر کام میں آخرت کی جواب دہی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کردار کے لوگ مال کمانے اور خرچ کرنے میں نیز زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی ظلم اور حق تلفی سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ اس کردار کے لوگ انسانی اخوت اور بھائی چارے کے تحت ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کے مالک ہوتے ہیں اور ہر ضرورت مند کو بغیر کسی معاوضے کے قرض دیتے ہیں، سود اور بیعات سے کوسوں دور رہتے ہیں اور قرض کی ادائیگی میں آسانی اور سہولت دیتے ہیں، وصول یابی میں سختی اور شدت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اس کردار کے لوگ امن حقوق مالیہ سے تنگ دستوں کی غربت اور فلاکت کے پیش نظر دستبردار ہو جاتے ہیں اور قرض معاف کر دیتے ہیں۔
غرض کہ اس کردار کے لوگ خدا پرست ہوتے ہیں، زر پرست نہیں ہوتے، عقبہ پسند ہوتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہوتے، خدا ترس ہوتے ہیں، سنگ دل نہیں ہوتے، انسانیت کے ہمدرد اور بہی خواہ ہوتے ہیں، خود غرض اور نفس پرست نہیں ہوتے۔ دوسرا کردار منفی کردار ہے۔ اس کردار کی ذہنی بنیادیں پہلے کردار کی ذہنی بنیادوں کے برعکس ہوتی ہیں۔ اس کردار کے لوگ یا تو خدا کے قائل نہیں ہوتے یا پھر شرک میں لت پت ہوتے ہیں، کفر میں ملوث ہوتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، ایمان اگر رکھتے بھی ہیں تو بے عمل اور بد عمل ہوتے ہیں، اعمال صالحہ سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو اتنا کمزور ناتواں ہوتا ہے کہ ان کا کردار اس کے مطابق نہیں ہوتا، وہ توحید کے تقاضے پورے نہیں کرتے، فرشتوں پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، حرام ذرائع سے کماتے ہیں، حرام مصارف میں خرچ کرتے ہیں، شراب، جوا، سود گویا ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، ان کا نقطہ نظر ہی ان اقدار کے برعکس ہوتا ہے۔ جو الہی اور آسمانی اقدار ہیں وہ سود، شراب اور جوا جیسے ذرائع کی آمدنی کو بھی تجارت کی طرح جائز شمار کرتے ہیں۔ خدائی ہدایات، احکام اور شریعت جن چیزوں کا حرام اور ممنوع ٹھہراتی ہے وہ اس کو ممنوع نہیں سمجھتے، وہ انتہائی ناشکرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، معصیت میں غرق ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اعمال صالحہ نہیں کرتے، وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر عمل نہیں کرتے، وہ خوف خدا اور خیال آخرت سے بے بہرہ ہوتے ہیں، وہ ایسے تمام کرتوت کرتے ہیں جن سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے، وہ ایسی تمام حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوزخ کے مستحق بنتے ہیں، وہ چونکہ خوف خدا اور خیال آخرت سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ ہر طرح کے ظلم و ستم سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتے ہیں، وہ نفس پرست ہوتے ہیں، وہ برادری پرست اور قوم پرست ہوتے ہیں، وہ خدا پرستی سے دور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی پرستی میں ملوث ہوتے ہیں، وہ سچی انسانیت، خیر خواہی، ہمدردی، اخوت اور بھائی چارہ سے محروم ہوتے ہیں، وہ نرا حیوان اور مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ کنجوس و بخیل ہوتے ہیں، وہ مرضیات رب کے علاوہ ہر طاغوت کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ضعیفوں پر خرچ کرنے کے بجائے سود در سود کے ذریعے ضرورت مندوں کا خون چوستے ہیں۔ غرض اس کردار کے لوگ خدا پرستی کے بجائے ہر قسم کی پرستی میں لت پت ہوتے ہیں، عقبہ پسندی کے بجائے نفس پرستی، مفاد پرستی اور دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے کرداروں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں جو ہدایات دی ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ ہیں: اللہ کی راہ میں رات دن خفیہ اور علانیہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ رہتا ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، ایسے لوگ دوسری دنیا میں کسی رنج و ملال میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آصف زدہ آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال سود خواروں کا ہوتا ہے کہ ان کو سود کے وہ نقصانات نظر نہیں آتے جن کا اثر خود ان کے کردار پر پڑتا ہے اور جن کے برے اثرات سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے۔ سود خور آدمی میں خود غرضی، بخل اور کنجوسی، تنگ نظری، تنگ ظرفی، تنگ دلی، سخت دلی اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ سود خور سوسائٹی میں کبھی استحکام پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور زرپرستانہ کردار اور ظالمانہ برتاؤ سے عام لوگوں میں سرمایہ داروں کے خلاف بغض و حسد اور کینہ کپٹ پیدا ہوتا ہے، باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت سے دشمنی، تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی معاشرہ جانوروں کی سوسائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں ایک دوسرے کو بھگوڑنے لگتا ہے۔ سود خوروں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ حلال ذرائع آمدنی مثلاً تجارت اور حرام ذرائع آمدنی مثلاً سود، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ بہت کچھ فرق ہے، اور سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی جانب سے ہدایت آ جانے کے بعد جو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، ایسے لوگ جہنم میں قرار پائیں گے جو ہمیشہ جہنم میں شدید ترین عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کے ذریعے دولت گھٹتی ہے اور سود خوری کے ذریعے دھن بڑھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے دولت اور دھن میں برکت ہوتی ہے اور سود کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے اثرات فرد پر بھی برے پڑتے ہیں اور سوسائٹی پر بھی برے پڑتے ہیں۔ سودی دولت میں اللہ برکت نہیں دیتا،
بلکہ اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ سود کھانا اللہ کی ناشکر گزاری ہے، اور صدقات میں دولت صرف کرنا اللہ کی شکر گزاری ہے۔ ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ناشکر لوگ دراصل معصیتوں میں مبتلا ہوتے اور گناہ گارانہ زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ اختیار کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ رہے گا۔ ان کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا۔ وہ کسی قسم کے حزن و ملال میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی گرفت سے ڈریں اور پارسائی کا رویہ اختیار کریں۔ ایمان والے اگر واقعی ایمان والے ہیں تو ان کو سود وغیرہ حرام کمائی کے مطالبے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایمان لانے والے سود لینے دینے سے باز نہیں آتے ہیں تو ان کو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور بعد آ جاتے ہیں تو ان کو اپنی اصل رقم لینے کا حق باقی رہے گا۔ ایمان والوں کو نہ تو دوسروں پر ظلم کرنا چاہیے اور نہ ظلم کا تخت مشق بننا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ حرام مطالبے چھوڑ دیں اور اصل مطالبے وصول کر لیں۔ قرض خواہ کو چاہیے کہ قرض دار کے ساتھ نرم معاملہ کرے۔ اگر وہ فوراً ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہے تو اسے مہلت دے دے، اور اگر پوری رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو چھوٹ دے دے، اور اگر اس سے ہو سکے تو معاف کر دے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ان کی ضرورت سے زائد دے رکھا ہے، انہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ان کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور ان سے بات پرس ہوگی کہ معاملہ کرنے میں، قرض دینے میں، قرض وصول کرنے میں اور تنگ دستوں کے ساتھ برتاؤ میں کیا اور کیسا اخلاق برتتے رہے۔ اسی طرح سرمایہ داروں سے اور اہل ثروت سے قرض لینے والوں اور دوسرے طریقوں سے استفادہ کرنے والوں کو بھی اس دن کا خیال کرنا چاہیے جس دن زندگی کا حساب دینے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا، کہ قرض ادا کرنے میں اور دوسروں کی ہمدردی اور اعانت کے جواب میں کیا اور کیسا رویہ اختیار کرتے رہے۔ ہر ایک کو اپنی کمائی کا پورا اجر ملے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔